کہ بعثت کا 10واں سال ہے اور 11 رمضان ہے، جس روز سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 65 سال کی عمر ہے، اپنے گھر کے اندر بستر پر لیٹی ہیں اور آخری وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے، اور کیا مقدر ہیں خدیجہ الکبریٰ کے کہ بستر پر لیٹی ہیں، آخری وقت ہے، اور پاس زرہانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات موجود ہیں۔ کیا نصیبہ ہے، کیا مقدر ہے۔ ہم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا، یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ہر مومن کی یہ دعا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو اے کالی کملی والے ہمارے پاس رہنا، گنبد خضرا والے ہمارے پاس آنا۔ لیکن خدیجہ تیرے مقدر کو سلام کہ جب تیرا آخری وقت آ رہا ہے تو تیرا مالک اور تیری شفاعت کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرنے والا مصطفیٰ تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں، آقا مولا میں چاہتی ہوں کہ خدیجہ کا آخری وقت ہے اور آپ میرے پاس بیٹھے رہیں، میں آپ کا دیدار کرتی رہوں، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتی رہوں، اور اسی کیفیت میں خدیجہ کی جان نکل جائے۔ یہ تمنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک سے کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدہ خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہی ہیں، اپنے آقا مولا سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آقا مولا میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے ہیں، شب و روز آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اگر خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے، اگر خدیجہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج خدیجہ کو معاف کر دیجئے، اور جو کمی پیشی ہوئی ہے خدیجہ اس کی معافی چاہتی ہے، معافی کی طلبگار ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑتی ہیں، پکڑ کر عرض کرتی ہیں، میرے وصال کے بعد میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی پریشانی میں گم ہو جائے، اس کو تکالیف پہنچے، میرے بعد میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، میں نے اس بیٹی کو بڑے ناز اور نخروں سے پالا ہے، یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، میری اس بیٹی کا میرے بعد خیال رکھنا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ نبی پاک سے کر رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، نبی پاک کی آنکھیں اشک بار ہیں، رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اسی اثناء میں، اسی باتوں کے دوران سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہیں، خدیجہ کی ایک اور خواہش ہے، ایک اور تمنا ہے، وہ اگر آپ پوری کر دیں۔ جب یہ بات کہی تو نبی پاک نے فرمایا، خدیجہ بتاؤ مجھ محمد سے کیا چاہتی ہو، کون سی تمہاری خواہش ہے جو میں محمد پوری کروں؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی ہوں، وہ آپ کو بتائے گی، پھر آپ اس پر عمل کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لے کر اٹھ کر کمرے کی طرف جاتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلاتی ہیں، پاس بلا کر کہتی ہیں، بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ آخری وقت ہے، اور خدیجہ یہ چاہتی ہے کہ جب خدیجہ کو کفن دیا جائے اور کفن کی چادر وہ ہو جو وحی کے وقت مصطفیٰ اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں، خدیجہ اس چادر میں مدفون ہونا چاہتی ہے۔ میں یہ خواہش رکھتی ہوں اور اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ تمہارے ابا جان کے سامنے یہ خواہش کروں، لیکن تم جاؤ اور میری اس خواہش کا اظہار اپنے ابا جان سے کرو۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ بات کہی
تو سیدہ فاطمہ کی چیخ نکلی، روتی ہوئی کمرے میں گئی تو کیا دیکھتے ہیں نبی پاک فاطمہ رو رہی ہے، چیخیں نکل رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اپنے گلے کے ساتھ لگایا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تیری اماں جان نے کیا خواہش کی ہے؟ تیری اماں نے تجھے کیا کہا ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، ابا جان، میری اماں جان چاہتی ہیں کہ آخری وقت ہے اور خواہش ہے آخری وقت کی کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو کفن اس چادر کے ساتھ دیا جائے جو نزول وحی کے وقت آپ کے کندھوں پر ہوتی ہے، اس چادر کے ساتھ مجھے کفنایا جائے، میرے جسم پر وہ چادر رکھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس خدیجہ یہی چاہتی ہے، آج محمد سے کچھ اور بھی مانگتی تو محمد خدیجہ کو دینے کے لیے تیار ہے، یہ لو محمد کی چادر لے جاؤ اور جا کر اپنی اماں جان کو دکھاؤ کہ ابا جان نے، آقا مولا نے خدیجہ تمہارے کفن کے لیے اپنی چادر، مدثر کی چادر عطا کر دی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر جب سیدہ خدیجہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کے پاس جا اور محبوب سے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو روک لے، تیری زوجہ خدیجہ نے تجھ سے اسلام کی خدمت کے بدلے میں، تمہاری خدمت کے بدلے میں تجھ سے چادر مانگی ہے، خدیجہ نے فقط محمد تیری خدمت نہیں کی، میرے اسلام، میرے دین کی بھی خدمت کی ہے، تم اپنی چادر واپس لے لو۔ خدیجہ کے کفن کے لیے خدا جنت سے اس کا کفن بیچتا ہے۔ خدیجہ کے کفن کے لیے خدا جنت سے خدیجہ کا کفن بیچتا ہے۔ محمد تم اپنی چادر واپس لے لو، اگر تم پر حق ہے کہ خدیجہ نے تمہاری خدمت کی ہے تو ہم بھی جو خدیجہ نے اسلام کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، ہم اس خدمت کے بدلے میں خدیجہ کو جنت کا کفن عطا کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ذات جن کے لیے جنت کا کفن آتا ہے، اور بیٹی وہ ہے جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے پردے کا عالم کیا ہے کہ میرے پاؤں کی تلووں کو کبھی زمین نے نہیں دیکھا، میرے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، میرے جسم کو کبھی ہواؤں نے نہیں چھوا، تو جانتا ہے میرے پردے کا عالم کیا ہے، کبھی ملائکہ جبریل امین میرے دروازے کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے۔ آج فاطمہ تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اگر فاطمہ کی روح کو نکالنا ہے تو کسی فرشتے کو نہ بھیجنا، خود فاطمہ کی روح نکال۔ فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی روح نکالنے والی خود خدا کی ذات ہے، اور ماں وہ ماں ہے جس کا کفن بھیجنے والی ذات خود خدا کی ذات ہے۔ 10 بعثت 11 رمضان سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کے وصال سے چند روز پہلے حضرت ابو طالب ان کا وصال ہوتا ہے۔ ایک ہی سال میں یہ 2 عظیم ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب کی ہستی، وہ ابو طالب جن کی وجہ سے سارے مکے کے اوباش اپنے ظلم و ستم کو روکے ہوئے تھے، کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ وہ ابو طالب کے بھتیجے نبی پاک محمد عربی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، یہ رعب اور دبدبا تھا ابو طالب کا۔ ان کا وصال ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک اور محسنہ کائنات، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ عام الحزن اسے کہتے ہیں، حزن کا، غم کا سال۔ ایک ہی سال میں 2 عظیم ہستیاں جن کا سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹھ گیا۔ اب حالت کیا ہے؟ جو دبے سہمے رہتے تھے، جن کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابو طالب کے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، اب وہ آنکھیں اٹھانے لگتے ہیں، اب وہ ظلم و ستم کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔
اور تیاری کیسی ہوتی ہے کہ جب ان دونوں ہستیوں کا وصال ہوتا ہے تو مکے کے قریش ایک پاگل مجنون اوباش نوجوان کو تیار کرتے ہیں. یہ نوجوان اب محمد کے سر پر ابو طالب کا سایہ نہیں جو اس کی امداد کرے گا، ماں باپ کا سایہ نہیں جو اس کے غم میں شریک ہوں گے. اب ہمارا ظلم و ستم عام ہونا چاہیے. اس اوباش کو، اس پاگل مجنون کو تیار کیا کہ جب محمد آ کر کعبے کے قریب آ کر عبادت کرے، سجدے میں جائے، تو تم کیا کرنا کہ خاک اٹھا کر تاجدار مدینہ اس محمد عربی کے سر پر ڈالنا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. انہوں نے یہ ارادہ کیا. اس پاگل مجنون نے خاک کو اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اس حالت میں آ کر اس بے وقوف مجنون پاگل اوباش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خاک ڈالی. وہ سر مبارک جس سر کی قسم اللہ رب العزت اٹھاتا ہے، واللیل کہہ کر جس سر پر زلفیں جو ہیں ان زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، اس سر پر جب نبی پاک کے سر پر اس نے خاک ڈالی، نبی پاک کے جسم اقدس پر خاک ڈالی، تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حالت دیکھ نہ سکی، اپنے گھر سے نکلی دوڑتی ہوئی، اپنے ابا جان کے ساتھ لپٹ گئی اور آپ کا سر مبارک صاف کرنے لگی اور ساتھ ساتھ رو رہی ہیں. نبی پاک اپنی اس بیٹی کو، صاحبزادی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسے دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، بیٹی رو نہ، صبر کر، ایک دن آئے گا اللہ تیرے اس باپ کی، اللہ اپنے رسول کی مدد فرمائے گا اور رسول کی مدد فرمائے گا. یہ کافر، یہ دیوانے، یہ مجنون جو آج میرے سر پر خاک ڈالتے ہیں، میری راہوں میں کانٹے ڈالتے ہیں، میرے جسم پر گندگی کی اوجھڑی ڈالتے ہیں، ایک دن آئے گا یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، ان کا نام صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں رہے گا. لیکن اگر نام رہے گا وہ تیرے باپ کا نام رہے گا. اگر شریعت باقی رہے گی، قانون باقی رہے گا، ان کا قانون نہیں رہے گا، تیرے باپ کا لایا ہوا اسلام باقی رہے گا، شریعت باقی رہے گی. بیٹا تو آج صبر کر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ آپ کے جسم اقدس کو صاف کرتی کرتی اپنے گھر کی طرف لے جاتی ہیں. وہ ایام ہیں، ہر طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ہو رہا ہے، حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد ہو رہا ہے. اتنا دکھ دیا گیا ہے، اتنا غم دیا گیا ہے کہ طائف کے بداروں کے اندر، طائف کی وادی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ آپ کا جسم اقدس لہولہان ہو گیا ہے. اور سارا دن وہ طائف کے اوباش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر مارتے رہے ہیں. جب زور کا وقت آیا تو پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نالین مبارک اتارنے لگے تو آپ اپنے نالین مبارک اتار نہ سکے، اس کے اندر خون جم چکا تھا، نالین کو اتارنا مشکل ہو گیا تھا. جب یہ حالت ملائکہ نے دیکھی، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کیفیت کو دیکھ کر کہ وہ جسم اقدس جس کے جسم کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے، جس کے جسم کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے، اس جسم کو لہولہان کیا گیا ہے. نالین خون سے بھر چکے ہیں اور نالین پاؤں سے علیحدہ نہیں ہو رہے. جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں آقا مولا اگر حکم دیجئے تو جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ہے اس ساری وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیش دوں. اگر آپ حکم دیں تو اس ساری بستی کو تہہ بالا کر دیں، پہاڑوں کے اندر انہیں مشل دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اپنے ملائکہ کو لے کر واپس چلا جا. کیا ہوا؟ آج انہوں نے مجھے تکالیف دی ہے، میرے جسم پر پتھر مارے ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، مجھے جانتے نہیں. اگر یہ نہیں جانتے کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا ان کی اولاد کلمہ پڑھیں گے،
وہ میری رسالت کا اقرار کریں گے، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کریں گے، وہ صبر و رضا کا، وہ ہمت اور استقامت کا پیکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے بدوائیں نہیں کر رہے بلکہ دعائیں دے رہے ہیں۔ جبریل تو واپس لوٹ جا کر تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، تیرا اپنا ظرف ہے، لیکن میں محمد عربی ہوں، میرا اپنا ظرف ہے۔